میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی نے کیا کہا تھا اور باقی قیادت نے کیا کہا تھا اور عالیہ نے کیا کہا تھا، علی امین اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ سن لو ریاست کے ٹھیکیداروں کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں، یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں۔ وہ شخص وہ آدمی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک جبر کیا ہے، ہم تو برداشت کر گئے، پھر یہ ممی ڈیڈی سے برداشت نہ کر سکے۔ عمران خان نے 5 اگست کی کال دی تھی، لیکن آپ 90 دن کی آگے بات کر رہے ہیں۔ کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی، جتنی پیک پہ ہم نے جا سکتے ہیں ہم نے کامیابی دے انشاءاللہ سب مدد کریں گے اس میں، کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی۔ اور باقی تو جو بیانات آئے لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو لیک آئی اس نے تو اس کے اوپر جلتی پہ تیل والا کام کر دیا، وہ بھی دکھا دیں۔ میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے۔ دس از آؤٹریجس۔ اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی، اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے سی سی کی اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا، بتایا آپ نے ان کو؟ آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے اٹینشن چاہیے۔ راجہ صاحب اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں، میں علیمہ خان کا سنا سکتا ہوں، باقی لوگوں کے سنا سکتا ہوں، سب میں انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھتی نظر آتی۔ یہ درست ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے 5 اگست کو تحریک کے نقطہ عروج سے جوڑا ہے اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ 90 دن کی بات علی امین صاحب نے کی، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے بالکل وضاحت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو ہم نے آواز دینی ہے وہ آواز سنائی دے اور اس کو عروج حاصل ہو اور اس کو بالآخر نصرت حاصل ہو۔ تو ہم تو اپنی راہ پہ چلتے رہیں گے، یہ گفتگو پارٹی کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ سلمان راجہ صاحب لیکن آپ کی پارٹی کا ایک گروپ ہے جس کو علیمہ خان اور بعض لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط ہیں اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بارگین کی کوششیں وہ کر رہے ہیں اس کو راستے میں رکاوٹ بن کے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو آگے نہیں آپ لوگ بڑھنے دیتے، تو ایک دوسرے سے باقاعدہ آپ سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو خیر ان الزامات سے ایک طرح سے دور رہتا ہوں۔ میں جو گفتگو ہو اس کو تولنے کا قائل ہوں۔ جو کوئی بات کر رہا ہے اسی کو فیس ویلیو پہ لے لینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے۔ میرے لیے اصول بالکل واضح ہیں، ہم آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل وضاحت رکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی کسی سرور پیلس کی جانب چلے جائیں یا پھر NRO لے کر واپس آئیں تو نظام میں کوئی ترقی نہیں آتی۔ جن لوگوں نے ماضی میں یہ کیا انہوں نے پاکستان کو وہیں چھوڑا جہاں پاکستان اتنی دہائیوں سے ہے، وہی تاریکی، وہی گرداب جس کا میں نے ذکر کیا۔ اگر ہم نے اس گرداب سے نکلنا ہے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ عمران خان اسی لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی لندن جا سکتے ہیں، انہیں بھی کہیں کوئی محل نما رہائش گاہ مل سکتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں یہ چاہتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، پاکستان کی تاریکی میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں عمران خان کا جو نظریہ ہے اور جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے بیٹے کب پاکستان آئیں گے؟ دیکھیے ان کو آنا چاہیے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس کی کوئی تاریخ اس وقت متعین نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چند سالوں کے بعد آپ نے خود حوالہ دیا سیاسی جماعتوں پر ایک باقاعدہ منظم حملہ ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کو توڑا پھوڑا جاتا ہے، ان کو بلوغت تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، اداروں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، وہ عدلیہ ہو یا وہ پارلیمان ہو۔ ایسے میں یہی رہ جاتا ہے خاندان کی طاقت، لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں سے اٹھایا جاتا ہے، کسی کی بھی حرمت جو ہے قائم نہیں رہنے دی جاتی، اور یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ سازی ہے۔ جب میں پاکستان کی تاریخ پڑھتا ہوں 1948 سے آگے مجھے یہی پلے بک نظر آتی ہے، یہی نسخہ ہے جس کو بار بار آزمایا کب تک توقع رکھتے ہیں کہ وہ دونوں بیٹے پاکستان کسی وقت؟ میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، ان کا حق ہے کہ اپنے والد کے لیے جدوجہد کریں۔
لیکن 5 اگست سے پہلے یہ آپ کی توقع ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی تاریخ آپ کو نہیں دی. لیکن یو آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ پاکستان آئیں گے، یہ لازمی فیصلہ ہے؟ جی میری شاید یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ آئیں گے، لیکن کب آئیں گے میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر آپ سے میں کہ جہاں پر ہیں ہی پی ٹی آئی والے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں، ڈومینیٹ ہی نہیں کرتا اس اسمبلی میں، پھر آپ سے اس کا جواب بھی چاہوں گا. دکھائیے گا مولانا صاحب نے کیا کہا. صوبے میں تبدیلی آئے، پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو. ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے. اس مستقبل کا علاج ایک ہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت قائم کرو. نہ رشوت رہے گی، نہ بھتے رہیں گے، نہ بدامنی رہے گی، ملازمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، معیشت بہتر ہو سکے گی. جی راجہ صاحب، آپ اس مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ تو آپ کے اندر سے تبدیلی کر کے جے یو آئی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. جی ان کا اشارہ یہی ہے نا کہ کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے، کوئی لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے توڑا جائے، خچر پیدا کیے جائیں. تو یہ تو ہماری پرانی روش ہے نا، اور یہ افسوسناک روش ہے کہ اگر مولانا بھی اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں یا مستقبل میں ان کو اپنی جو فلاح ہے یا اپنا عروج اس عمل سے منسلک نظر آتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم اب کوئی خاص متمنی نہیں ہیں علامہ کے ساتھ یا مولانا کے ساتھ بیٹھنے کی. ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان کی کوئی بھی اس حوالے سے خواہش ہے کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جائے. اچھا، یہ جو ایک بدترین مثال تھی وہ تھی غلام حیدر وائیں کی مثال. پنجاب اسمبلی ساری نون لیگ کی حکومت تھی اور راتوں رات وٹو صاحب نے پوری اسمبلی کو لوٹا بنا کے تو چینج کر دیا تھا. اس وقت ڈومیننٹ میجورٹی آپ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے، تو راتوں رات اگر کوشش کری جائے، جو ہمارے پاس فارمولے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بازو مروڑ سکتی ہے، حکومت نوٹوں کے بیگ لے کے بھی جا سکتی ہے اور بندے بک بھی جاتے ہیں. خچر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ہو سکتا ہے آپ کی آدھی اسمبلی خچر بن جائے، تو ان خچروں کو پھر لے کر کوئی دوسری حکومت بنائی جا سکتی ہے. یہ خطرہ موجود ہے. دیکھیے یہ تو ہر وقت ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ملک کی تاریخ تو افسوسناک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام میں اس وقت شعور ہے اس کو اگر کوئی ذرا بھی سمجھتا ہے تو وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، لیکن وقت بتائے گا. اس وقت پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کے دیگر لوگ جو شاید اب نوجوان نہیں ہیں وہ بالکل جمہوریت سے وابستہ ہو چکے ہیں. انہوں نے عمران خان کی شکل میں ایک ان کے لیے ایک استعارہ ہے، ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے حربے کامیاب ہوں گے، لیکن بالکل یہ کوشش کی جا سکتی ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ مستقبل ہمیں بتائے گا. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں، پاک بھارت جنگ کے پیک پہ لگتا یہ تھا کہ کچھ سافٹ کارنر موجود ہے اور اس سافٹ کارنر کو شاید اویل کرنے کے لیے پی ٹی آئی تھوڑا سا آگے پیچھے پس و پیش سے کام لیا، ریلیکٹنٹ ہو گئے عمران خان. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ونس اگین مسڈ اپرچونٹی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. دیکھیے عمران خان صاحب بالکل اس حوالے سے واضح رائے رکھتے ہیں کہ جو الیکشن پہ 8 اور 9 فروری کی رات حملہ ہوا اور جو عمل اس دن کیا گیا، یہ نظام اس عمل پر کھڑا ہے اور کسی صورت یہ نظام اپنے جرم کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نظام کی خواہش صرف یہی ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، 3-4 سال کے لیے خاموشی ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے. اس نظام میں کوئی یہ ادراک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جرم اس دن سرزد ہوا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بیزار ہے اس نظام سے. پاکستان کی عوام کو دھتکارا گیا ہے. اس نظام کو شاید ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو عمران خان نہیں سمجھتے کہ انہیں اس نظام کا حصہ بننا ہے یا اس نظام سے کوئی ان کو نرمی کی توقع رکھنی چاہیے یا نرمی حاصل بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جو اصول جس کے لیے وہ کھڑے ہیں اس اصول کو پامال کر کے نرمی حاصل کرنا بالکل ایک بے سود عمل ہوگا اور پاکستان اسی دلدل میں کھڑا رہے گا جہاں پاکستان. سلمان ڈگم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں جوائن کیا.